قرآن کریم والفرقان حمید کی جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی یہ سورت ہے، سورہ کوثر اس کا نام ہے۔ 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو کفار میں سے ایک شخص تھا عاص بن وائل، وہ کہنے لگا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، یہ دین اب جلد ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی صاحبزادہ دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اب آگے آپ کا یہ دین نہیں چلے گا، کوئی وارث نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورت نازل کر کے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو حد سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ کوثر بلا شبہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یوں سمجھے کہ ایک لفظ ہوتا ہے کثیر، کثیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ، ایک لفظ ہوتا ہے اکثر، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، ایک لفظ ہوتا ہے کثار، اس کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ، اور ایک لفظ ہے کوثر، اس کا معنی یہ ہے کہ حد سے زیادہ، حد سے زیادہ، یعنی اے پیارے حبیب ہم نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے نا، وہ انسانی عقل کے اندر نہیں آ سکتا۔ بعض مفسرین نے کہا کوثر سے مراد قرآن کریم ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد علماء کرام ہیں، بعض نے کہا کوثر سے مراد جنت کے اندر ایک نہر ہے اور جنت کے اندر حوض کوثر کو کوثر کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ کوثر سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ مختلف مفسرین نے مختلف یہاں پر اقوال نقل کیے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے حبیب نماز ادا فرمائیں اور قربانی کریں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس نے آپ کے اوپر اعتراض کیا ہے، جس نے آپ کے بارے میں یہ لفظ کہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آگے اب نسل نہیں چلنی، دین ختم ہو جائے گا، فرمایا هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر کا معنی ہے کہ جو منقطع نسل ہوں، کہ جس کی نسل جو ہے وہ آگے نہ چلے، اس کی اپنی نسل جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کائنات کے اندر ہر طرح کی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، کیونکہ آپ رسول بن کر آئے ہیں تمام کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور تمام جانوروں کے لیے، ہر چیز کے لیے نبی پاک رحمت بن کر آئے ہیں، اور ہر شخص کی حاجتیں مختلف ہوتی ہیں، جانوروں کی حاجتیں الگ ہیں، چرندوں پرندوں کی حاجتیں الگ ہیں، اسی لیے جب وہ اپنی حاجت لے کر آتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان جانوروں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اونٹ کی فریاد کو سنتے ہیں، چڑیا کی آواز کو سنتے ہیں، اور جو جانور حاجت لے کر آتے ہیں ان کی حاجت نبی پاک پوری کرتے ہیں۔
اسی طرح حضور کی بارگاہ میں لوگ جو ہیں مختلف حاجتیں لے کر جاتے ہیں. کبھی کسی کو علم کی حاجت ہوتی ہے، وہ حضور سے علم مانگتا ہے، حضور علم عطا فرماتے ہیں. کسی کو صحت کی حاجت ہوتی ہے، وہ حضور سے صحت مانگتا ہے، حضور اس کو صحت عطا فرماتے ہیں. کسی کو بینائی کی حاجت ہوتی ہے، وہ بینائی مانگتا ہے، حضور اس کو بینائی عطا فرماتے ہیں. کسی کو کوئی ملک کے ویزے کی حاجت ہوتی ہے، کسی کو اولاد کی حاجت ہوتی ہے، کسی کو مال کی حاجت ہوتی ہے، کسی کو بیوی بچوں کی حاجت ہوتی ہے. تو جو بندہ حضور کا امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جو بھی فریاد کرتا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو کہ کائنات میں نبی پاک کے پاس جو بندہ جو حاجت لے کر جاتا ہے، جو فریاد لے کر جاتا ہے، جو پریشانی لے کر جاتا ہے، جو دکھ لے کر جاتا ہے، جو تکلیف لے کر جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کی حاجت کو پورا بھی فرماتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور بھی فرماتے ہیں اور ان کی تکلیفوں کو دور بھی فرماتے ہیں. اور جو امتی حضور علیہ السلام کا نام لے کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، حضور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں. بے شمار احادیث اس کے اندر موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. میں یہاں رک کر ایک بات کر جاؤں، بات میں میرے ذہن سے نکل نہ جائے. بات یہ ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کائنات کی ہر بلائی عطا فرمائی ہے. تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اے پیارے حبیب فرما دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، فرما دیجئے ان کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں. بڑی توجہ والی اور بڑی گہری بات ہے. آپ کہتے ہیں اللہ نے نبی پاک کو کائنات کے سارے خزانے عطا کر کے مالک و مختار بنا دیا ہے، جبکہ 7ویں پارے کے اندر اللہ فرما رہا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اے پیارے حبیب فرما دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو اللہ کے خزانے بلائی کے اندر شامل ہیں کہ نہیں؟ اب اس کا مطلب ہے قرآن سے ٹکرا رہا ہے. یہ لوگ دوسرے اعتراض کرتے ہیں. ہم اس کا جواب ہمیشہ یہ دیتے ہیں، نہ تو قرآن سے ٹکراتا ہے، نہ ہی کبھی قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے، نہ حدیث سے ٹکراتی ہیں. جتنا انسان کے اندر علم ہوتا ہے اتنی ہی انسان اپنی بات کرتا ہے، جتنی اس کے اندر عقل ہوتی ہے اتنی ہی انسان بات کرتا ہے. جتنا انسان کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کا فہم کھول دیتا ہے، انسان کا ذہن کھول دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی برکت سے انسان کے ذہن کے اندر تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے پیارے حبیب فرما دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کے حکم کو اللہ نہیں، نبی پاک نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ جب یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہا نماز پڑھو، نبی پاک نے نماز پڑھی. اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، نبی پاک نے روزہ رکھا. اللہ نے فرمایا جہاد کرو، نبی نے جہاد کیا. کہا زکوٰۃ دو یا حج کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. بات سمجھ آئی؟ اللہ کے حکم کو نبی نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک علم ہوتا ہے مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں بلاغت کا علم. بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کلام جو لایا جاتا ہے وہ سامنے والے کی سوچ اور فکر کے مطابق لایا جاتا ہے. کلام بلیغ تب ہوتا ہے جب وہ مقتضائے حال کے مطابق ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جب انسان کے سامنے والد ہو تو بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، شاگرد ہو تو بات کرنے کا انداز
اور ہوتا ہے، اگر کوئی بادشاہ آ جائے تو بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، اگر کوئی دوست ہو جائے محبت والا ہو اس سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی منافق آ جائے تو اس سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اگر کافر یا مشرک آ جائے اس سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اگر دشمن آ جائے تو بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں کفار آ جائیں، مشرکین آ جائیں، منافقین آ جائیں تو آپ ان کو یہ کہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تمہیں بتاتا ہی نہیں ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اس لیے کہ یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ دین کے ڈاکو ہیں، یہ دین کے چور ہیں، اور چوروں کو خزانے نہیں بتائے جاتے ہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق آ جائیں، عمر فاروق آ جائیں، عثمان غنی آ جائیں، علی مرتضیٰ آ جائیں اور ابو طلحہ آ جائیں، سعد بن ابی وقاص آ جائیں تو آپ ان صحابہ کو کہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تم بھی جنتی ہو، عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، علی تم بھی جنتی ہو، عشرہ مبشرہ صحابہ کو کہیں کہ تم بھی جنتی ہو۔ جب محبت کرنے والے آ جائیں، عاشق آ جائیں اور آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے آ جائیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اے پیارے حبیب اس وقت یہ فرمائیں اوتیتُ مفاتیحَ خزائن الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانے عطا کر کے مالک و مختار بنا دیا ہے، میں جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرماؤں، واللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے، واللہ معطی۔ اب اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ معطی اس میں فاعل ہے اور مفعول محذوف ہے، انا قاسم، میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضور کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ وہاں پر میں مفعول محذوف ہے، اور بلاغت کا قاعدہ ہے حذف المفعول للتعمیم، مفعول کو جب بھی حذف کیا جاتا ہے تو بات کے اندر عموم پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کہ فرمایا پیارے حبیب کہ واللہ معطی، کہ اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کیا عطا کرنے والا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ دینے والا ہے، جو خزانے بھی دینے والا ہے، جو نعمتیں بھی تمہیں دینے والا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے ہوں، کال کے اعتبار سے ہوں، حال کے اعتبار سے ہوں، وہ آخرت کے اعتبار سے ہوں۔ انا قاسم، آپ کا منصب رسالت یہ ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں میں اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والا ہوں۔ اگر نماز ملتی ہے نماز تقسیم کی ہے، روزے کے احکام ملے ہیں امت کو احکام بتائے ہیں، اور شریعت کے اسرار و رموز ملے ہیں وہ بتائے ہیں، حق کا حج کا حکم نازل ہوا حج کے طریقے بتائے ہیں، زکوٰۃ کے قواعد بتائے ہیں۔ اے پیارے حبیب جو شریعت کی باتیں ہیں، طریقت کی باتیں ہیں، جو میری بارگاہ سے تمہیں عطا ہوں، آپ نے کائنات کے اندر وہ تقسیم فرمانی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے سوتیلے والد تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، کوئی کھانا ہے تو حضور کو بھیجتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے جب اپنے گھر کے اندر بات کی، حضرت انس بن مالک فرماتے کہ میری والدہ حضرت ام سلیم انہوں نے چند روٹیاں لیں جو کی، ان کو ایک کپڑے میں باندھ کر میری بغل میں دبایا اور فرمایا کہ یہ جا کر حضور کو دے آؤ۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھیں علم غیب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کیا کھانا دے کر بھیجا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ کھانا گھر لے جاؤ اور جتنے صحابہ ہیں آج تمہارے گھر میں آئیں گے، تمہارے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں گھر آیا اور دوڑتے دوڑتے گھر آ کر میں نے بتایا کہ نبی پاک ہمارے گھر آ رہے ہیں۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے پریشان ہوئے، گھر والوں سے بات کی تو حضرت ام سلیم فرماتے ہیں اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ نے فرمایا ابو طلحہ روٹیاں لے کر آؤ۔ جب روٹیاں سامنے رکھیں، آپ نے فرمایا کہ ان کو چور دو، جس کو کہتے ہیں چوری بنانا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے ان کو چور دیا، چوری بنا دی۔ فرمایا گھی ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ان کے اوپر ڈال دو۔ جب ان روٹیوں کے اوپر جو چند روٹیاں جو کی تھیں ان کے اوپر گھی ڈال دیا گیا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 صحابہ کو بلاؤ۔ 10 صحابہ آئے، آ کر کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور چلے گئے۔ فرمایا آگے 10 صحابہ کو بلاؤ۔ پھر 10 صحابہ آئے، کھانا کھایا، چلے گئے۔ فرمایا اور 10 صحابہ کو بلاؤ۔ اسی طرح 10 صحابہ آتے چلے گئے اور کھانا کھا کر جاتے گئے۔ 80 صحابہ نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں ہمارے گھر والوں نے کھانا کھایا، سب سے آخر میں حضور علیہ السلام نے کھانا کھایا، اور وہ کھانا جس طرح پہلے تھا اسی طرح برقرار تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم تھا۔ 2 کا کھانا ہو تو وہ 80 افراد کھانا کھا جاتے ہیں۔ یہ ہے جلوہ دست قدرت، یہ اللہ کی نعمت کی جو ہے وہ شکر گزاری۔ حضور علیہ السلام نے کھانے کو 2 کے کھانے کو، چند افراد کے کھانے کو اتنا زیادہ کر دیا کہ 80 صحابہ وہ کھانا کھا کر جو ہے وہ چلے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر، مکہ میں حدیبیہ کی جگہ ہے جہاں پر صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، وہاں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صحابہ نے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا مشکیزہ منگوایا، اس کے اندر صرف کہتے ہیں کہ چند قطرے پانی کے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا منہ کھولا اور اس کے اندر اپنا دست مبارک جو ہے وہ اس طرح ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے پانی پیا، وضو بھی کیا، استعمال کے اندر لے کر آئے، جانوروں کو بھی پانی پلایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، کسی نے پوچھا حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کتنے تھے کہ جنہوں نے مشک سے پانی پیا بھی تھا، وضو بھی کر لیا، جانوروں کو بھی پانی پلا دیا، سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کننا 15 بیعتن، ہم 1500 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 1500 صحابہ تھے۔ پھر آگے مبالغہ کر کے فرمایا کہ بات 1500 کی نہیں، تھے ہی 1500۔ لو کننا 100,000 لکفانا ہو، اگر ہم 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو وہ پانی ان تمام صحابہ کو کفایت کر جاتا۔ فرمایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اللہ کے حکم سے پتھروں کے اوپر مارے تو وہ چشمے جاری ہو گئے۔ آج بھی دنیا کے اندر ان چشموں میں سے چند چشمے موجود ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام کے چشمے کہا جاتا ہے کہ پتھروں سے پانی نکلنا یہ تو ایک عام فطرت ہے۔ پتھروں کا تعلق زمین کے ساتھ تھا، زمین کے ساتھ تھا، ایک عام فطرت ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا عالم یہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے جو ہے وہ چشمے جاری ہو گئے۔ سمجھے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے جو حدیثیں سنتا ہوں وہ میں بھول جاتا ہوں، یہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ جس طرح لوگ کہتے نہیں کر سے بچے کا حافظہ کمزور ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے، ناظرے میں چلتا نہیں ہے، پڑھائی میں کمزور ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لیں اور چادر کو سامنے بچھایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پہلے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد
हुजूर अलैहि सलाम ने इस तरह हवा के अंदर इस तरह हाथ भरे, इस तरह जिस तरह एक होता है ना लप भरना, हुजूर अलैहि सलाम ने लप भरे और उस चादर के अंदर डालें, फिर आपने लप भरे और चादर के अंदर डालें, फिर लप भरे और चादर के अंदर डालें। फिर हजरत अबू हुरैरा से फरमाया कि अबू हुरैरा इसको उठा लो और उठाकर इसको अपने सीने के साथ लगा लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने वो चादर सीने के साथ लगाई और उसके बाद जो बात भी मैं हुजूर से सुनता था वो मुझे याद रहती थी, दोबारा सारी जिंदगी मुझे हाफजे की शिकायत ना आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त मुझे हाफजा जो अता फरमा दिया। तो हमारा यही मौक़िफ़ है, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़जाने अता फरमाए हैं, कायनात के नेमतें अता फरमाई हैं, खा वो दुनिया के एतबार से हों या आखिरत के एतबार से हों। अब किसी का ख़जाना हो, मैं अगर किसी से कोई पैसे मांगूँ तो बाद का कोई कह सकता है कि कारी साहब मैं घर से ला के दूँ, हैं किसी से आप कोई सोना मांगे तो कह सकता है कि मेरा पैसे बैंक के अंदर पड़े हैं, जिस तरह हम लोग बैंकों में पैसे रखते हैं। ठीक है, ख़जाने छुपा कर रखे जाते हैं, हिफाजत के साथ रखे जाते हैं, लेकिन ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। अल्लाह ने जो आपको खजाने अता फरमाए हैं वो हर वक्त आपके पास होते थे। अगर कोई औलाद मांगता हुजूर अलैहि सलाम औलाद अता फरमा देते, अगर कोई दुनिया के नेमतें वहां पर मांगता है हुजूर दुनिया के नेमतें अता फरमाते हैं, अगर कोई जन्नत मांगता है हुजूर आखिरत के नेमतें अता फरमाते हैं। इसके ऊपर हमारा अहले सुन्नत व जमात का कट्टर जो है वो ईमान है और ये हमारा अकीदा है और अट्टल अकीदा है कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम मालिक और मुख्तार हैं। अल्लाह की सल्तनत आदम के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीर आदम हैं। वो कैसा वजीर आदम होगा जिसके बाद इख्तियारात ही ना हो। हमारा ये अकीदा है, अल्लाह ने नबी पाक को खजाने अता फरमा के मालिक और मुख्तार बनाया है। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह आए, कोई दोपहर को आए, कोई शाम को आए, कोई दिन को आए, कोई रात को आए, कोई औलाद मांगे, कोई दुनिया की नेमतें मांगे, कारोबार मांगे, सेहत मांगे और डिग्रियां मांगे और दुनिया के वीजे मांगे, अगर कोई मोहब्बत मांगे, कोई चीज भी मांगेगा। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं। दूर कहते हैं मोती को, अगर कोई कतरा मांगता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कायनात के खजाने अता फरमा देते हैं। किसी ने कहा था मांगते तो मांगते हैं, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। सफवान बिन उमैया भी मुसलमान नहीं हुआ था। एक मरतबा हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा मैं चेक करने लगा, मैंने सुना था जो अल्लाह के नबी होते हैं ना, ये याद रखे मेरी बात, जो नबी होते हैं वो सखी होते हैं और जो अंबिया की औलाद होती है वो सखी होती है और जो सहाबा होते हैं वो क्या होते हैं, सखी होते हैं। नबी की औलाद भी लजपाल है और नबी के सहाबा भी सखी हैं। नबी तो कायनात के बादशाह हैं, वहां की तो बात ही बराबर बरा है, वहां की तो शाने ही बराबर बरा है। यही हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। जरा देखें, एक सफवान बिन उमैया की बात करने लगा, उसने कहा मैं देखूं तो सही कि जिनको ये लोग मुसलमान नबी कहते हैं मैं उनसे कोई चीज़ मांग के देखता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे देते हैं कि नहीं। आया और आकर कहने लगा एती या मोहम्मद, ए मोहम्मद मुझे कुछ अता करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, आपने फरमाया ये दो पहाड़ हैं, इन दो पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां हैं जाओ मैं तुम्हें देकर तुम्हें मालिक बना देता हूँ। वो जब बकरियां लेकर अपने कबीले के अंदर गया, वो कहने लगा अल्लाह की कसम है मैंने कलमा पढ़ लिया है, मोहम्मद इतना अता करते हैं देने के बाद उनको फकर का खौफ नहीं होता और जो एक मर्तबा जाके मांग लेता है उसे दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आखिरी में बयान करता हूँ, आपने कई मरतबा सुना होगा। इनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसवाक होती थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास नबी पाक के नालैन पाक होते थे।
خیر یہ حضور کو مسواک پیش کرتے ہیں، اور کبھی وضو کرنا ہوتا تو پانی آپ جو ہے وہ حضور کو عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت پانی عطا، میں نے پانی دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی دنیا کی چیز مانگ لو، یہ فلاں مانگ لو فلاں، یعنی کھلی آفر جسے ہم کہتے ہیں۔ کھلی آفر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہو، جس کے پاس کوئی اختیارات ہوں۔ اگر اختیارات نہ ہو تو وہ کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے جو مرضی مانگو۔ فرمایا کہ سل ربیہ، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا دیا بڑا کچھ ہے۔ حضور نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ میں جنت کے اندر آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابا خیر ذالک، فرمایا کہ اے ربیہ جا تو جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے وہ بھی مانگو۔ سمجھ آئیے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔